جھوٹ سے بچو اور ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ کا استعمال نہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے گا اور علم صافی عطا کرے گا۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درہم و دینار پر۔ اے اللہ کے بندو، ظلم سے بچو، چونکہ یہ قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا۔ ظلم سے دل اور منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز حکم خداوندی کے بغیر محض نفس کی خواہش پر حاصل کرنا گمراہی اور خالق و مالک کی مخالفت ہے، اور حکم الہی پر خواہشات نفسانی کے بغیر کسی چیز کو لینا خدا تعالیٰ کی موافقت ہے، اور ایسی چیز کو چھوڑ دینا ریا اور نفاق ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد سے مشابہ کسی جگہ پر ہوں، وہاں کچھ ایسے لوگ اکٹھے ہیں جو دنیا اور اہل دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا اگر فلاں صالح بزرگ ہوتا تو انہیں شریعت کے آداب سکھاتا اور ہدایت کرتا۔ وہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ دعا کرنا کہ یہ بلا جلد رفع ہو، یا صبر کرنا یا خدا کی مرضی کا بہانہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ مصیبت آ کر رہے گی، چنانچہ فاعل حقیقی خدا تعالیٰ کے فعل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر اس کی طرف سے نعمت ملی ہے تو شکر کرو، اگر مصیبت اور بلا آئی ہو تو صبر کا دامن تھام لو۔ تم نے مخلوق اور دوسرے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کسی واسطے کے بغیر اس کی نعمتوں کے حصول سے محروم ہو گئے ہو۔ تم نے رزق حلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کرنے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے مخلوق تمہارے درمیان حجاب بن گئی ہے۔ خالق کے قریب ہونا چاہتے ہو تو مخلوق پر شفقت کرو۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا خدا کا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جسم میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور دل میں خواہشات اور آرزوؤں کے جو بڑے بڑے امراء بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ جب وہ اس بستی کو اچھی طرح اجاڑ لیتا ہے تو خود آپ آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ بستی از سر نو آباد ہوتی ہے۔ پہلے اس تعمیر کو ویران کرتے ہیں، پھر اس تعمیر کو دوبارہ استوار کرتے ہیں۔ یہی کار تصوف ہے، یہی اللہ کا طریق ہے۔